دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں. ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے, کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے بولو غلط. کاتب نے وہی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ وہ بندر چلا تھا قرآن کی تعریف کرنے, لیکن قرآن کے لیے بھی اس نے کیسے بے ادبی کے الفاظ کہہ دیے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے گرے ہوئے الفاظ اور پہرایا پیمانہ پیش کیا. ہم ان سے بار بار کہتے تھے اس کی جماعت سے کہ ادب تمہارا شیوا نہیں ہے, تم ادب پر کبھی گفتگو نہ کرو. تم خدا کی تعظیم میں آتے ہو تو ادھر بے ادبی کر جاتے ہو, تم نبی کی تعظیم میں آتے بے ادبی کر جاتے ہو. یہ سودا تمہارا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اسٹائل اور جماعت سے نہیں بنتا, یہ کیفیت سے بنتا ہے. اپنا تھاٹ چینج کرو, اپنی فکر چینج کرو. تم میں حضور سے اتنی اجنبیت ہے کہ تمہارے منہ سے وہ مٹھاس وہ پہرایا جاری نہیں ہو سکتا. سفید داڑھی مونچھوں کو مونڈ لینا, سر کو گنجا کر لینا یہ آسان ہے, لیکن حضور کی عقیدت کو دل میں لانے کی ضرورت ہے کہ جو برابری کا تم نے عقیدہ رکھا ہے نا, اور ہر جگہ پر حضور سید عالم سے مماثلت اور برابری میں اتنے تم کوشاں ہو کہ جو چیز حضور کی نسبت کی ہو تو گھٹیا لفظوں سے اس کو تعبیر کرو گے. سرکار کا علم ہو تو اس کو بچوں کے ساتھ تشبیہ دے دو گے. سرکار کی ختم نبوت ہو تو اس کا انکار کر لو گے. حضور کا علم پاک ہو تو اس کو شیطان سے ملانے کی کوشش کرو گے. تو یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عشق کی مشق تمہارے پاس نہیں ہے, اور جو عشق کی مشق ہے وہ تو پہلے ہی تمہارے وہاں بدعت ہو چکی ہے. تو جہاں عشق پیدا ہوتا ہے, جہاں سمجھا جاتا ہے, وہ درود پاک کی محفلیں ہیں, وہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہیں. جب جہاں سے عشق جنم پاتا ہے وہی ساری چیزیں آپ کے نزدیک معاذ اللہ, جس طرح تمہارے بڑے ملاؤں نے لکھ دیا کہ مثل کنہیا کے جنم کے ہیں, جیسے ہندو کنہیا کا برتھ ڈے مناتے ہیں اس طرح یہ کرتے ہیں. تو یہ سطح اگر تم نے حضور کی نسبت کو دی ہے تو پھر تم چاہے جتنا سنتوں کرو یا لباس لے آؤ, یہ صرف ایک گروہ بندی اور بزنس اور ایک گویا کہ اپنی شان کو بڑھانے کے حوالے سے ریٹنگ بڑھانے سے ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ورنہ تمہاری زندگیوں میں ایسے پہلو نظر نہیں آتے. اس لیے ایمان کے تحفظ کے لیے اور حضور کے مرتبے اور مقام سے آشنائی کے لیے اہل سنت جن کا ایمان اور اصل دعویٰ حضور کی ذات ہے, تو حضور کے زمانے سے ہم دور نکل آئے ہیں. تو اس محبت اس زندگی کو پانے کے لیے جہاں قرآن و سنت اور عبادات نماز صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس محبت اور عشق, اس روح, اس چمک, اس خوشبو کو باقی رکھنے کے لیے کبھی قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہوتی ہے, کبھی صلاۃ و سلام کی محفل ہوتی ہے, کبھی میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے. بحمد اللہ تعالی یہ بڑے شرف کی بات ہے. لیکن ان کے آگے اگر کہہ دیا جائے کہ بیٹے کی شادی تھی چراغا کیا, کہیں گے جی سبحان اللہ. کہیں گے حضور کا ذکر تھا چراغا کیا, تو باچیں ان کی گھٹنوں پر آ جاتی ہیں اور چلے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. یہ غور کرنے کی بات ہے, سنجیدگی کی بات ہے, طنز نہیں کر رہے. اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرو. جب لوگوں کے جھاپڑ تمہارے منہ پر لگے تو تم نے نعت پڑھنا بھی شروع کر دی, کیونکہ نعت کرنے پڑھنے سے لوگ قریب آتے ہیں, لیکن اس میں بھی اشعار ایسے, باڈی لینگویج ایسی. تو اپنے اندر سے چینج کرو, اندر سے احترام رسالت, مرتبہ رسالت, حضور کی بزرگی کو اندر سے محسوس کرو. پھر تمہیں بیٹھنا بھی آ جائے گا, بولنا بھی آ جائے گا, ذکر کرنا بھی آ جائے گا کہ ان کا ذکر اگر خدا کے سامنے کیا جائے, جبکہ بڑا خدا ہے, لیکن ان کے لیے کوئی ہلکے جملے پھر بھی نہ آ جائے, مخلوق کے سامنے کیا جائے, تو یہ کب ہوگا کہ جب تم اس کیفیت, ان کے مرتبے, وہ ذکر کی اپنائیت
اور اس کو اپنا لو جیسے صحابہ نے اپنایا تھا، اور ایسا اپنا لیا تھا اللہ اکبر کہ حضور کا تھوک مبارک بھی ہو تو وہ اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے. ایسا حضور کی محبت اور تعلق کو اپنے اندر اتار لیا تھا کہ عین نماز میں صدیق اکبر نماز کا مصلی چھوڑ دیتے ہیں. اور حضور نے بعد میں کہا کہ جب میں آ گیا تھا ابو بکر، بخاری شریف کتاب الصلاۃ، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ تم مصلی پر رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ فرمایا حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نماز ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے عمل نے بتا دیا کوئی بھی طریقہ ہو اور کوئی بھی ذکر ہو اس میں رب راضی جب ہوتا ہے جب محبت اور تعظیم میں رسول اللہ کے مرتبے کو مقدم کیا جائے. امام احمد رضا اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان، کوئی اس احسان کو رکھ کر جملہ آسان، ذرا ادب کا بولو. یہ جوان نسل ہے، یہ ایمان اور علم سے اتنی مضبوط نہیں ہے، ان کے آگے حضور کا ذکر اور حضور کے جو صفات قرآن کے اندر آئے ہیں اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تعبیر کے لیے ایسا عامیانہ لفظ پیش کیا جائے گا کہ جس ذات کی قدر دل میں انتہائی اونچی ہونی چاہیے تھی، ان کے مقام کو سمجھانے کے لیے اتنا نیچے اتر کر اتنے عام پہرائے میں بات کیا جائے گا. جبکہ صحابہ کی عقیدت تو یہ تھی کہ حضرت عثمانی غنی ذو النورین اس احترام میں مقام روب مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اور کھلی فضا میں اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہیں ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیے میرا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کی جگہ پر نہیں رکھا، نہ شرمگاہ پر رکھا، کیونکہ اس دائیں ہاتھ سے میں نے رسول اللہ سے ہاتھ ملایا تھا. حضور تو حضور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا وہ ہاتھ جو حضور کے مبارک ہاتھ میں رکھا، اس ہاتھ کی بھی تعظیم کی اور اس کو ایسی جانب منسوب نہیں کیا جس کا نام لیتے ہوئے کراہیت یا اس کو بیان کرتے ہوئے بندے کو حیا آتی ہے. اس طرح حضور کو کلمہ پڑھ کے حضور کے مقام کو اس طرح انہوں نے محسوس کیا تھا اور قبول کیا تھا. اسی لیے قرآن نے منافقین سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ کلمہ پھر پڑھ کے تو پھر رہے ہو، لیکن یہ کلمہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک ایمان ایسے نہ لاؤ جیسے ابو بکر لایا ہے، عمر لایا ہے، یہ صحابہ لائے ہیں. ایمان کیا ہے؟ دونوں کلمہ پڑھ رہے تھے، منافقین بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں بلا تشبیہ، صحابہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. بولی ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ، ادھر بھی محمد، ادھر بھی نماز، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن قبولیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ قبول یہ ہے کہ اللہ رسول کے مقام کا جو شان کا تقاضا ہے اور اس ذات مبارکہ کی محبت کی جو خوشبو، عقیدت، وفاداری اور سنجیدگی ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے. تم صرف لفظ کو دوہرا رہے ہو. لفظ تو اعلان تھا، لفظ تو لباس تھا، لفظ تو جسم تھا، اصل چیز تو وہ کیفیت روح تھی جو تمہارے دل کو محسوس کرنی چاہیے.